अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़दर नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह 14वां पारा सूरतुन नहल की आयत नंबर 92 ता 100 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर पढ़ने का शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तकूनू कल्लती नक़दत ग़ज़लहा मिन बअदि क़ुव्वतिन अंकासा तत्तखिज़ून अयमानकुम दखलन बैनकुम अन तकून उम्मतुन हिय अर्बा मिन उम्मह इन्नमा यब्लूकुमुल्लाहु बिह वला युबय्यिनन्न लकुम यौमल क़ियामति मा कुन्तुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून। वलौ शाअल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन युदिल्लु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ वलतुस्अलुन्न अम्मा कुन्तुम तामलून। वला तत्तखिज़ू अयमानकुम दखलन बैनकुम फतज़िल्ल कदमुम बअद सबूतिहा वतज़ूकुस्सूअ बिमा सद्दतुम अन सबीलिल्लाह वलकुम अज़ाबुन अज़ीम। वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि समनन कलीला इन्नमा इंदल्लाहि हुवा खैरुल लकुम इन कुन्तुम तालमून। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़ वलनजज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। मन अमिला स्वालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा मन अमिला स्वालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون صدق اللہ العظیم. جمع اس عورت کی طرح نہ ہو جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا. اپنی قسمیں آپس میں ایک بے اصل بہانہ بناتے ہو. کہیں ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ نہ ہو. اللہ تو اس سے تمہیں آزماتا ہے اور ضرور تم پر صاف ظاہر کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں جھگڑتے تھے. اور اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت کرتا، لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور راہ دیتا ہے جسے چاہے. اور ضرور تم سے تمہارے کام پوچھے جائیں گے. اور اپنی قسمیں آپس میں بے اصل بہانہ نہ بنا لو کہ کہیں کوئی پاؤں جمنے کے بعد لغزش نہ کرے اور تمہیں برائی چکھنی ہو. بدلہ اس کا کہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور تمہیں بڑا عذاب ہو. اور اللہ کے عہد پر تھوڑے دام بھول نہ لو. بے شک وہ جو اللہ کے پاس ہے تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. جو تمہارے پاس ہے ہو چکے گا اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے. اور ضرور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا وہ صلہ دیں گے جو ان کے سب سے اچھے کام کے قابل ہو. جو اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے اور ضرور انہیں ان کا نیک اجر دیں گے جو ان کے سب سے بہتر کام کے لائق ہوں. تو جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے. بے شک اس کا کوئی قابو ان پر نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. اس کا قابو تو انہی پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور اسے شریک ٹھہراتے ہیں. معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا. اب اس کی تفسیر تسلسل سے. اس کے نام کی قسم کھا کر تو عہد اور قسمیں توڑ کر مکہ مکرمہ میں ریتا بنت عمرو ایک عورت تھی جس کی طبیعت میں بہت وہم تھا اور عقل میں فطور. وہ دوپہر تک محنت کر کے سوت کاتا کرتی اور اپنی باندیوں سے بھی کتواتی اور دوپہر کے وقت اس کاتے ہوئے کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر ڈالتی اور باندیوں سے بھی توڑواتی. یہی اس کا معمول تھا. معنی یہ ہے کہ اپنے عہد کو توڑ کر اس عورت کی طرح بے وقوف نہ بنو. مجاہد کا قول ہے کہ لوگوں کا طریقہ تھا کہ ایک قوم سے حلف کرتے اور جب دوسری قوم اس سے زیادہ تعداد یا مال یا قوت میں پاتے تو پہلوں سے جو حلف کیے تھے توڑ دیتے اور اب دوسرے سے حلف کرتے. اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا اور عہد کے وفا کرنے کا حکم دیا کہ متی اور آسی ظاہر ہو جائے اعمال کی جزا دے کر دنیا کے اندر کہ تم سب ایک دین پر ہوتے اپنے عدل سے اپنے فضل سے روز قیامت جو تم نے دنیا میں کیے رائے حق و طریقہ اسلام سے یعنی عذاب آخرت میں اس طرح کے دنیا ناپائیدار کے قلیل نفع پر اس کو توڑ دو. جزا و ثواب سامان دنیا یہ سب فنا ہو جائے گا اور ختم. اس کا خزانہ رحمت و ثواب آخرت یعنی ان کی ادنا سی ادنا نیکی پر بھی وہ اجر و ثواب دیا جائے گا جو وہ اپنی اعلیٰ نیکی پر پاتے. یہ ضرور شرط ہے کیونکہ کفار کے اعمال بیکار ہیں. عمل صالح کے موجب ثواب ہونے کے لیے ایمان شرط ہے. دنیا میں رزق حلال اور قناعت عطا فرما کر اور آخرت میں جنت کی نعمتیں دے کر. بعض علماء نے فرمایا کہ اچھی زندگی سے لذت عبادت مراد ہے. حکمت مومن اگرچہ فقیر بھی ہو اس کی زندگانی دولت مند کافر کے عیش سے بہتر اور پاکیزہ ہے کیونکہ مومن جانتا ہے کہ اس کی روزی اللہ کی طرف سے ہے. جو اس نے مقدر کیا اس پر راضی ہوتا ہے اور مومن کا دل حرص کی پریشانیوں سے محفوظ اور آرام میں رہتا ہے. اور کافر جو اللہ پر نظر نہیں رکھتا وہ حریص رہتا ہے اور ہمیشہ رنج و تعب اور تحصیل مال کی فکر میں پریشان رہتا ہے. یعنی قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. یہ مستحب ہے. اعوذ
لخ کے مسائل سورہ فاتحہ کی تفسیر میں مذکور ہو چکے، وہ شیطانی وسوسے قبول نہیں کرتے اور اپنی حکمت سے ایک حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم دیں۔ شان نزول انشاءاللہ شان نزول کل پڑھیں گے اگلے آیت کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ۔ آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانوں کی پریشانی دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ سے یہ استدعا رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس قسم کے ایک مقدس کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ جو کوئی بھی مجھے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے اور آپ کو اس مقدس کام کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے یہ ایک عظیم استدعا ہے، آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں، پوری اس ویڈیو کو دیکھا کریں تاکہ آپ کو تلاوت کلام پاک کا ثواب ملے، آپ کو ترجمہ اور تفسیر سننے کا اور اس سے استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملے۔ خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے عزیز اقربا کو ضرور اس کی طرف تلقین کریں، ترغیب کریں، اور کیونکہ یہ میرے اور آپ کے کھاتے میں انشاءاللہ ہمارے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے، اور ہم یہ ضرور توقع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ دن قیامت ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور نصیب ہوگی اس پروگرام کے صدقے۔ دوستو، یہ ایک مختصر زندگی ہے، قرآن پاک کے اس پروگرام کو آپ معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ یہ ایک عظیم کام ہے۔ تو اس عظیم کام کے ساتھ جڑ کر اپنی زندگی کو آپ عظیم بنائیں، کیونکہ اس کے علاوہ جتنے کام ہیں وہ سارے فانی ہیں۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو آپ کی زندگی کے اندر اس کا جو اجر و ثواب لکھا جائے گا وہ ایک عظیم اجر و ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اس عظیم کام کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔